السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں، ہاں، ایک دوسرے سے قریب ہو کے بیٹھ جائیں، مجلس کے آداب میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم علماء کرام، قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس درس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ طالب علم کو حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آج ملک میں اور ملک کے باہر جہاں کہیں بھی مسلم آبادیاں ہیں، وہاں کے حالات اور کوائف سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ بالخصوص اگر دیکھا جائے تو کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کی جو ذاتی چیز ہے وقف کے معاملات، اس کے بارے میں نئے طور پہ بل بنانے کی بات کی جاتی ہے، کہیں جانور کے نام پر، کہیں مذہب اور دھرم کے نام پر، کہیں ذات پات کے نام پر
مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور اس سے ہر آدمی واقف ہے، باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کے دوسرے پہلو پر دیکھیے تو عالمی پیمانے پر مسلم تنظیمیں مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملک کے پیمانے پر دیکھیے تو کہیں سیاسی طور پر، کہیں سماجی طور پر، اور کہیں مذہبی طور پر مسلمانوں کو جوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لاکھاں لاکھ کروڑہ کروڑ روپے لٹا کر کے اتحاد کے نام پر جلسے اور کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود مسلمان متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ الحمدللہ اکثر یہیں جمعہ کا خطبہ سنتے ہوں گے، اور ایک زمانے سے کتنا عرصہ ہوا مستان بھائی مسجد کو؟ 25 سال۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو 25 سال سے مسلسل خطبہ سن رہے ہیں۔ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں۔ ایک آدھ خطبہ تو اتحاد کے بارے میں ہو ہی جاتا ہوگا، اگر خطبہ نہیں تو اہل علم اشارہ کرتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی ہم جماعتی طور پر بھی متحد نہیں ہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں اپنی باتوں کو کہنے سے پہلے، میری بات کو کوئی آپ میں سے اپنے آپ پہ نہ لے۔ اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کی قسم، نہ میں آپ سے نہ آپ کی جماعت سے خبردار ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں آپ کے اور آپ کے جماعت کے۔ ہاں، دنیا گھومتا ہوں، میرے جس شہر سے میں آیا ہوں، کلکتہ مان لیجئے، میرا آبائی گھر ہے کلکتہ۔ آپ کو معلوم ہے وہاں جماعت 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعت وہاں 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے پورے ملک کے اندر، ہمارے آپسی اختلافات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اختلاف کی سنگینی اور اختلاف کے جرم کو نہیں جان لیں گے، تب تک اتحاد کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، ایک بات ہے تھوڑی کڑوی ہے، شاید علماء کی جماعت مجھ طالب علم سے اس مسئلے میں متحد ہو جائے کہ ہاں میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں۔ اتحاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ کی طرف پہلے اشارہ کر دوں، اس کے بعد اختلاف کے نقصانات آپ کو بتاتا ہوں۔ کئی وجوہات ہیں، ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے لیکن اتحاد نہیں ہو رہا ہے، لوگ متحد نہیں ہو رہے، اکٹھا نہیں ہو رہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے۔ آخر کیوں؟ یہ سوال ہے سب سے بڑا۔ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی جس کی بنیاد پر آج لوگوں میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے، ایک آدمی کینسر کا مریض ہے، دعا کریں اللہ آپ تمام مرد و خواتین کی اور ہم سب کی ہر مرد سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے اور آپ اسے صبح و شام سردی، کھانسی اور بخار کی دوا کھلا رہے ہیں۔ امت کا یہی حال ہے۔ اچھا، اتحاد کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کوشش کیسی ہوتی ہے؟ سارے مسلک کے لوگ ایک اسٹیج پر آ جانا، سارے مل کے اتحاد 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 چلا لینا، اور اپنے مساجد میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو کافر 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 کے فتوے داغتے رہنا۔ ایسی اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو بنیاد ہے اتحاد کی، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ کس بنیاد پر اتحاد ہوگی۔ اتحاد کر لو، سب کہہ رہے ہیں، اتفاق ہو جائے، مسلمانوں کا کلمہ ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک جھنڈے تلے آ جائیں، سب کہہ رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پر آئیں اس کی بات کرنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں ہے۔ واحد ایک جماعت اہل الحدیث ہے جس نے کہہ لیجئے کہ 1754 میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد کرنے کا کام شروع کیا، اور آج تک مسلمانوں کو صحیح چیز پر اتحاد کی دعوت دیتی ہے، لیکن بدقسمتی آج ہم بھی اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اچھا،
اتحاد نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے. دھیان سے اس حدیث کو سنیں، دھیان سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ایک یہودی مرد یا کوئی یہودیہ عورت آئی. آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گیا یا بیٹھ گئی اور کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ایک انگلی پر ساتوں آسمان کو رکھے گا، اللہ دوسری انگلی پر ساتوں زمین کو رکھے گا. اس طرح اس نے ساری چیزیں گنوائی. تو اللہ کے نبی ہنس دی اس کی بات سن کے اور کہا یہ اللہ کی عظمت جانتا ہے، لیکن اللہ کی جو قدر ہونی چاہیے وہ اس نے نہیں کی ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے معلوم ہے اللہ کی عظمت، قیامت کے دن اللہ کے جلال کا کیا عالم ہوگا. وما قدر اللہ حق قدرہ، کہا کہ لیکن اللہ کی جیسی عزت ہونی چاہیے یہ عزت نہیں اس کے یہاں. آج ہمارا جماعتی پیمانے پہ یا ملکی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ اللہ کی عزت نہ کرنا. معذرت کے ساتھ میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ 52 جمعہ کے خطبے ہوتے، 25 سال سے آپ جمعہ کے خطبہ سن رہے ہیں، 25 سال سے آپ اختلاف میں اگر پڑے ہیں، آپ اللہ کے مجرم ہیں. آپ چاہے اس بات پر مجھے سولی پر لٹکا دیجئے یا مجھے دوبارہ نہ بلائیے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے الحمدللہ، لیکن حق یہی ہے کہ آج ہماری اکثریت اللہ کی مجرم ہے. جیسے یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم اہل اسلام نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی. قدر کرتے، ایک بار عالم صاحب مشورہ دیتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا سارے معاملات پیچھے رکھو، ایک ہو جاؤ، قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کی قسم اپنی ناکوں کو زمین پر رگڑ کے اللہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، تو ہم میں اور یہودیوں میں زیادہ فرق باقی نہیں رہا ہے. آپ یہ چیز سمجھیے، ہم اللہ کے بہت بڑے مجرم ہو چکے ہیں. بہت بڑا جرم ہم نے کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے. اب مثال کے طور پہ شیخ نے پیچھے بیٹھے بھائیوں کو، شیخ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، ہم نے بتایا بھی مجلس کے آداب. جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگائے بھائی، جو نوجوان ہیں وہ سامنے آ کے بیٹھے، کیا بھی فرق نہیں پڑتا، وہ یہاں سے سنتے وہاں سے نکال دیتے. اللہ کے نبی کی بات ہے تو ہے، ہمارا کیا جاتا ہے. وہ شیخ صاحب کا کام ہے، ہر جلسے سے پہلے شیخ صاحب یہ باتیں بول دیتے رسمی طور پہ، ہم نہ سن لینا ختم کر لینا. نہیں سمجھ، یعنی قرآن حدیث کی تعلیمات کی کوئی عزت باقی نہیں ہمارے دلوں کے اندر. اللہ کی قسم اس اتحاد کے باب میں ہر آدمی کو معلوم ہے اللہ نے اختلاف سے منع کیا ہے، اس کے باوجود آج وہ اختلاف میں جی رہا ہے. اپنی جماعت سے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، سماج میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ. کیا میں غلط ہوں اپنی بات میں؟ ایمانداری سے بولنا، ایمانداری سے. کیا میں غلط ہوں شیخ؟ میں غلط ہوں اپنی بات میں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی جو عزت تھی نا اور جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت ہمارے پاس باقی نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے سر جھکا دینا، ختم. اب میری عزت بچے نہ بچے، میرا مقام بچے نہ بچے، میرا نام ہو نہ ہو، لوگ مجھے اچھا کہے برا کہے، پرواہ نہیں کرنا. اللہ نے کہہ دیا، ختم بات. یہی پر اصل مسلمان تو یہی ہے نا کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے سیرنڈر کر دے اپنے آپ کو، ختم. اسے معلوم ہے اگر یہاں سیرنڈر نہیں کیا، اب یہاں سے اگر آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے واسطے اپنے آپس کے اختلافات میں اصلاح کیجیے. ہم اہل الحدیث وہ قوم ہے جس نے پوری دنیا کو اتحاد کا پیغام دیا، اور آج ہم آپس میں جماعت کے نام پہ، جمعیت کے نام پہ، گھر بار کے نام پر، پراپرٹی جائیداد کے نام پر، ان سب چیزوں میں لڑ مر رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے واسطے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اللہ کے تعلق سے جرم ہے، آج توبہ کر لیجیے اللہ کے حضور. کیا پتہ کل آنکھ کھلے تو فرشتے قبر میں آنکھ کھلوائے.
یاد رکھیں، اختلاف وہ بیماری ہے جس نے بڑی بڑی امتوں کو تباہ کر دیا۔ قرآن پڑھیے، آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک کی تلاوت کیجئے، 105 to 107۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے کہا اے ایمان والوں کی جماعت، سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، اس کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ اب نئے طور پر کوئی وحی نہیں آئے گی، یہی جو وحی ہے یہی ہمارے لیے حکم ہے، حاکم ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ کہا اللہ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہا کہ ان کے طرح نہ ہو جاؤ۔ کن کے طرح؟ جن کے پاس اللہ نے بینات نازل کر دیے۔ بینات کہتے ہیں، ایک چیز ہوتا ہے دلیل، ایک چیز ہوتی ہے دلیل، اور ایک چیز ہوتی ہے بینات جس کو کہا جاتا ہے روشن دلیل۔ اندھیرے میں بھی اس دلیل کو دیکھا جائے تو آدمی سیدھی راہ اختیار کر لے دیکھ کر کے۔ کہا بینات کے آ جانے کے بعد اب اختلاف کرنے والوں کی طرح نہ ہو جائیے، اولئک لہم عذاب عظیم۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ ہم اتحاد کے بارے میں تقریریں نہیں سنتے ہیں، اتفاق کے بارے میں قرآن کی آیتیں نہیں گزرتی ہمارے کانوں سے، آج بھی اختلاف میں پڑے۔ اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آپ جتنا بڑا عقیدہ توحید لے کر کے جائیے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اختلاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو وقتی طور پر جہنم کی آگ میں ڈالے گا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہاں عقیدہ توحید ہے، گناہ کی سزا کاٹ لیجئے، معافی مل جائے، سفارش پا لیجئے، چلے جائیے جنت میں، لیکن جہنم میں ایک لمحہ کلمح البصر، یہ پلک جھپکنے کے برابر اگر بندے کو ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو بلوائے گا قیامت کے دن، ایک ایسا جس نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، 5 سٹار 7 سٹار 9 سٹار 11 سٹار زندگی اس نے گزاری ہے، کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اللہ اسے پوچھے گا اپنی نعمتیں کہ اللہ بہت سکون میں تھا دنیا میں، کوئی پریشانی۔ اللہ کہے گا اسے جاؤ اور جہنم میں ڈبکی لگا کے لاؤ۔ ہم سوئمنگ پول وغیرہ میں جاتے ہیں، ناک پکڑ کے پانی میں داخل ہوتے ہیں، پھٹ سے گئے باہر آ گئے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ غیبیات میں سے اللہ کو معلوم ہو کیفیت کیا ہوگی، لیکن ڈبکی کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہی امور سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ کہا کہ جہنم میں ڈبا کے نکال لیا جائے گا، آنے کے بعد وہ کہے گا یا رب لگتا ہے دنیا کی زندگی میں کوئی آرام دیکھا ہی نہیں میں نے، ایک لمحہ۔ جب جبریل نے جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھا تو کہا اللہ اگر انسانوں میں سے کوئی جہنم کو دیکھ لے تو وہ کبھی خواہش نہ کرے گا کہ وہ جہنم کے قریب بھی بھٹکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ دلیل آ جانے کے بعد، اچھا اختلاف جب ہمارے یہاں ہوتا ہے، میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا ہوں، تو سماج کا جو سب سے وریشٹھ آدمی ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مجرم، ایسے لوگوں کو ہم اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں۔ امام صاحب سلامت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس وقت اگر آپ کو کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو، چاہے سن لیں میری باتوں کو، آپ کے جمعیت کے مسئلے ہوں، آپ کے جماعت کے مسئلے ہوں، آپ کے گھر کے مسائل ہوں، آپ کے سماج کے مسائل ہوں، یا اسلام سے یا دنیا سے تعلق رکھتا کوئی مسئلہ ہو جس میں اختلاف ہے، آپ کو قاضی کے پاس پلٹ کے آنا ہوگا فیصلہ کروانے کے لیے۔ اور قاضی امام وقت ہوتا ہے جو حافظ ہو، کتاب و سنت کا عالم ہو اور دین کے بنیادی امور کو جانتا ہو۔ ہم خود بیٹھ جاتے فیصلہ کرنے کے لیے، الف کا نام بھالا نہیں معلوم ہمیں، ہم خود بیٹھ جاتے فیصلہ کرنے کے لیے۔ 4 ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو لوگ دینی اعتبار سے انتہائی نچلے درجے پر ہیں۔ امام صاحب کا کام کیا ہم نے لگا کے رکھا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے، تنخواہ لیجئے، اپنے کاموں کو دیکھ لیجئے۔ امام اس لیے نہیں ہے، امام اللہ کے نبی بھی امام تھے نا، مدینے کے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی امام ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے، صحابہ ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ مکے میں تھے، مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ فیصلوں کے بارے میں محمد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ آ کے ان سے فیصلہ کروا کے جاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں قاضی کون ہے؟ جو سماج کا سب سے بڑا مجرم ہے، سیاسی اعتبار سے اس نے لوگوں کے اربوں خربوں دبا کے رکھے ہیں، ظلم و زیادتی کی ہے، قتل میں ملوث ہے، سینکڑے کیس اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا حاکم ہے،
وہ کیا بینات بیان کرے گا بھائی؟ وہ کیا بینات بتائے گا؟ وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وراثت کے معاملات میں حق کس کا کتنا بنتا ہے، کتنی زمین میں کس کا کتنا حق ہے، وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ عام آدمی کیا جانتا ہے اس امر کے بارے میں؟ لیکن فیصلے ہم خود کرتے. اللہ کہہ رہا ہے بینات، اور بینات کا علم اللہ نے علماء کو دیا ہے، اہل علم کو دیا ہے. اور کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت اور اہل شرک و نفاق کے چہرے ہوں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اکفرتم بعد ایمانکم، کہا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا. ایک چیز یہاں اور سمجھ میں آتی ہے، بڑی باریک چیز ہے، اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے پہلے بینات کا ذکر کیا کہ بینات آ جانے کے بعد اختلاف نہیں کرنا ہے، بینات آ جانے کے بعد اختلاف نہیں کرنا ہے. یعنی کسی مسئلے کے اختلاف میں قرآن و حدیث کی دلیل دے دی گئی، اب اس پر اختلاف نہیں کرنا ہے. جو اختلاف کرے گا اس کے لیے یہی ہے کفرتم بعد ایمانکم، پہلے مومن تھے، دلیل ملنے تک تم مومن تھے، دلیل ملنے کے بعد اختلاف کیا، تم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. بہت سخت باتیں ہیں. اور آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن لوگوں کے چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے. اللہ اکبر. تو اختلاف سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر منع کیا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہا کہ اللہ کا جو سیدھا دین ہے اسی پر قائم رہیے آپ. سورۃ الروم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 پڑھیے آپ. اللہ نے کہا اللہ کا جو دین ہے اسی پر قائم رہیے، اور یہی اللہ کی فطرت ہے. اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور اس آیت میں چلتے چلاتے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہا کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر لیا. اللہ اکبر. یعنی دین میں اختلاف کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مشرکین کا شیوا ہے کہ وہ دین اور دین کے معاملات میں اختلاف کر کے بیٹھے. پچھلی امت کیوں ہلاک ہوئی؟ ان لوگوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف کیا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف کیا. اللہ کی کتاب جو نازل کی گئی اس کتاب پر ان لوگوں نے اختلاف کر لیا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے اس اختلاف سے منع کیا. اور آگے آئیے سورۃ الشورى کی تلاوت کیجیے، بڑی بہترین آیت ہے، بڑی بہترین. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 پڑھی. اللہ نے کیا کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بڑی بہترین آیت ہے میرے بھائیوں، اس آیت پر ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اتحاد سے اور اتفاق سے مل کے رہنے کی دعوت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہی حکم، غور سے سنیں، اللہ نے یہی حکم نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں متحد رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، اختلاف نہ کرو. آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سماج میں اختلاف پایا جاتا ہے. آمین رفع الیدین کی بات کیجیے، وہاں لوگ اختلاف کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بات کیجیے، وہاں لوگ اختلاف کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا. اچھا، یہاں اتحاد کی ایک بنیاد بتائی گئی ہے کہ اتحاد کس بنیاد پر ہوگا. صحیح حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن معاشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد. کہا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، نبیوں کی جماعت ہیں، دراصل ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن ہمارا دین ایک ہے.
ہم دینی اعتبار سے بھائی ہیں۔ دین کیسے ایک ہے؟ تمام نبیوں نے دو ہی چیز کی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے اور نبی کی فرما برداری کی جائے۔ یہ اصل اتحاد کی بنیاد ہے۔ اب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، آپ توحید والے ہیں، اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اختلاف باقی ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جس مسئلے میں اختلاف ہم نے کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی سنت کیا کہتی ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159، سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ رب العالمین نے کہا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعیا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اللہ نے کہا اے نبی، جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر لیا، اپنی اپنی پارٹی، اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے گروہ بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیے کسی شہر کے نام پہ کوئی جماعت بنی ہوئی ہے، کسی عالم دین کے نام پر کوئی مسلک بنا ہوا ہے، کسی بزرگ کے نام پر کوئی مسلک چل رہی ہے، کسی شہر کے نام پہ کسی مسلک والوں نے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی، اللہ کے دین میں اختلاف کر کے جتنی بھی پارٹیاں بنائی جائے، لست منہم فی شیء، آپ نہ ان میں سے ہیں نہ ان کا تعلق آپ سے ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء کے دین میں اختلاف کرنا اور جماعت بنا لینا یہ ایمان والوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ آج ہر جماعت کہتی ہے بھائی ہم نبی والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے دین والے ہیں، لیکن جب اتحاد کی بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی اللہ والے، آپ بھی اللہ والے، ہم بھی نبی والے، آپ بھی نبی والے، آئیے آ کر کے اتحاد کر لیتے ہیں، پھر دیکھیے ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے پہ کیسے کفر کا فتویٰ دیتا ہے، نہیں تم کافر ہیں، تم نبی کے گستاخ ہیں، تم نبی کے یہ ہیں، تم نبی کو وہ ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اس کے بعد کفر کے فتوے دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اختلاف کی بنیاد پر کوئی الگ پارٹی بنا لے، لست منہم فی شیء، نہ وہ نبی والا ہے نہ نبی اس کے والے ہیں، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں اور نبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہا ثم انما امرہم الی اللہ، ہاں چھوڑ دیجئے اختلاف کی بنیاد پر جو مسالک بنے ہوئے ہیں، الگ الگ مسلک اور مکتبہ فکر جو ہیں، ہم انہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعہ سمجھاتے ہیں، نہیں مانتے، چھوڑ دیجئے۔ انما امرہم الی اللہ، ان سے اللہ سمجھے گا، ان سے اللہ سمجھے گا۔ اور کیا کہا ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تب اللہ ان کو ان کی کرتوت سنائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھیں، اللہ کے دین میں اختلاف کرنا اور اختلاف کی بنیاد پر اپنی اپنی جماعتیں، پارٹیاں، گروہ، مسلک، مکتبہ فکر بنا لینا، یہ نبی اور نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پڑھے، وہ مشہور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لائن کھینچی، زمین پر ایک لکیر بنائی سیدھی، اور کہا ھذا سبیل اللہ المستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ اللہ کی وحی کا راستہ، اللہ کی وحی کا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ، وہ راستہ جس راستے پر چل کے صحابہ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کہا ھذا سبیل اللہ المستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف چند لکیریں آپ نے کھینچ دی اور کہا کہ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ کسی راستے پر گئے، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور راستے پر گئے، گمراہی تمہارا مقدر ہے۔ اور وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71 گروہ اور جماعتوں میں بٹ گئے، 70 جہنم میں 1 جنت میں۔ عیسائی 72 جماعتوں میں بٹ گئے، 71 جہنم میں 1 جنت میں۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جس کا عمل آج جو میرے اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس کے مطابق ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایمان صحابہ کی طرح لایا تب ہدایت پر ہیں، اگر ویسا ایمان نہیں ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو صراط مستقیم سے مراد صحابہ کا راستہ ہے، اللہ کی وحی کا راستہ ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے، اور وہ راستہ جس پر صحابہ نے عمل کر کے دیکھا۔ کیا صحابہ کی زندگی میں اختلافات نہیں ہوئے؟ کوئی مجھے بتائے، صحابہ کی زندگی میں اختلاف نہیں ہوا؟ میں آپ کو آگے چل کے مثالیں دوں گا انشاءاللہ، کئی اختلافات ہوئے، میں ان کی مثالیں دے کے آپ کو باتوں کو سمجھاؤں گا۔ اور آگے آئیے، عموماً نوجوانوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جمعیت، ہماری جماعت کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ اب اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا لیتے ہیں اور تنظیم سازی کر کے دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں ایسے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، سنیے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین ائمہ، امام، حاکم، امیر، جمعیت، جماعت کے ذمہ داران، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور جو تم سے محبت کرتے ہیں، جن کے لیے تم دعا کرتے ہو، جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کہا تمہارے سب سے برے ائمہ، امام، جمعیت، جماعت کے ذمہ داران، گھر کے سردار، کسی ملک کا حاکم، کہا سب سے برے لوگ وہ ہیں جن پر تم لعنت کرتے ہو، جو تمہارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران سے ہم بدظن ہو جاتے ہیں، ارے انہوں کام ہی نہیں کر رہے، ہم کچھ اچھا کرنا، ہم کچھ نیا کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی تو کہا یا رسول اللہ افلا ننابذهم عند ذلك، جب اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو ختم، اس کی عمارت ہم چھین لیتے ہیں، یا اس کی بیعت جو ہم نے کی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، کہا کبھی اس کی بیعت جو تم نے کی ہے، عمارت کی، اس کو جو اپنا امیر، ذمہ دار اور اپنا حاکم یا امام بنایا ہے، اس سے اپنی ہاتھ کو نہیں کھینچنا جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتا رہے، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا اگر تم اسے ایسا کام کرتے دیکھو جو اللہ کی نافرمانی ہے تو تم اس سے اعراض کر لو، لیکن اس کی عمارت کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچنا۔ شریعت میں سخت منع ہے۔ ہمارے نوجوان بکھر جاتے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اہل علم یہاں موجود ہیں، نوجوانوں کی زندگی میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ علم کے حاصل کرنے کا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، سب سے بڑا کام ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے۔ اب جب لوگ ہمارے یہاں کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا نوجوانوں نے تنظیم بنائی، ان سے بات کیا، پوچھ لیا لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں، اس کا علم ہے، بندہ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اسے شریعت کا علم نہیں،
اسے کام کا شوق ہے، اسے کام کا شوق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے افراد اور جماعتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کی جمعیت میں آپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. علم ہوگا اختلاف نہیں ہوں گے، علم ہوگا فساد نہیں ہوگا کبھی بھی، علم ہوگا ایک دوسرے کی عزت باقی رہے گی، علم ہوگا تو مسجد مدارس کے حرمتیں پامال نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس چیز کو. ہماری اکثریت نوجوانوں کا آج یہی عالم. اور میں نے ایک حدیث پڑھی، میری نگاہ سے گزرا تو میں پریشان رہ گیا. کہا کہ آپ کا حاکم اگر ظالم ہے، آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کا جو حق ہے وہ آپ دے دیجئے. اس کا حق کیا ہے بھائی؟ اس کی اطاعت کرنا، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اس کی اطاعت کرنا. جب وہ اللہ کے نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت سے رک جانا. اس کا حق ادا کیجئے اطاعت کر کے. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا اپنے حق کی جب بات آئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے. کہاں ہے ہمارے یہاں یہ چیز؟ آج جو اختلاف کی بنیادی وجہ ہماری جمعیت اور جماعتوں میں بنی ہے، یہ امر جو ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے. میرے بھائیوں، اختلاف کی سنگینی کو سمجھیے. اختلاف میں خیر نہیں ہے، اختلاف میں خیر نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے تنظیموں کو دیکھا، جب ان میں اختلاف پیدا ہوا ریزہ ریزہ ہو گئی، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ اکبر. اختلاف میں اللہ نے خیر نہیں رکھا ہے. وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا، اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی چیز. اللہ کے نبی کے نام پہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. اختلاف ہمارے لیے کبھی رحمت نہیں ہو سکتی ہے. ہاں، اتفاق اتحاد یہ رحمت ہے. مل کے رہنا، ایک ساتھ رہنا، یہ رحمت ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، اختلاف بہت بری چیز ہے، سنگین چیز ہے. اگر اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت سن لیجئے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ لا الہ الا اللہ. بہت عظیم بات ہے یہ. آپ کسی معاملے میں بھی اگر اختلاف کر لیں فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس آپ کو تلاشنا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ڈرتے ہیں. میں مسلمانوں کی کیفیت بتاتا ہوں. گھر کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، مثال کے طور پہ والد صاحب فوت ہو گئیں، والد فوت ہو، اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائے، آمین. والد صاحب فوت ہو گئیں. اب ان کی جائیداد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. بڑا بیٹا کیا کہتا ہے، میں نے ابا کی زندگی میں کما کے دیا ہے تو میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دے. آپ جو کما کے دے رہے ہیں آپ اپنے ابا کو دے رہے ہیں. مرنے کے بعد آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا چھوٹے کو ملے گا جو نہیں کماتا تھا. منجلے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا جو نہیں کماتا تھا. آپ نے کمایا، آپ اگر اپنے پاس کچھ بچائے ہیں تو وہ آپ کا ہے، لیکن والد کو دے دیا تو وراثت میں وہ سب کے حق میں آنے والا ہے. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کی، ماشاءاللہ عظیم الشان جو ہے میرج لون بک کر لیا اور 50-60 قسم کے کھانے بنا لیے، کروڑوں روپے بیٹی کو دے کر کے شادی بیاہ کر دیا. یہ جہیز، یہ سامان، وہ ساری چیزیں دے دی. اب جو وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، ابا تمہاری شادی میں دیے نا، تمہارا حق ہو گیا. ظالم ہے یہ آدمی، بولنے والا ظالم ہے، یہ ظالم ہے. اللہ نے جہیز دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے بیٹیوں کو وراثت دینے کا حکم دیا ہے. اچھا، اختلاف ہو گیا، اب کیا کرتے ہیں، ایسے خاندان کے افراد کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری ذہنیت کا ہو، جو ہمارے فیور کا ہو. ماموں کو بلا لیے، نہیں ماموں کی میں بہت عزت کرتا ہوں، انہوں میری بات کرتے ہیں. ہاؤ جی، بڑا لڑکا بہت محنت کرا اپنی زندگی میں، سب کی دیکھ بھال کر لیا اور یہ وہ ساری چیزیں، اس کا حق زیادہ بنتا. اب 4 لوگ اس کے طرف سے اور کھڑے ہو جاتے، نہیں بات صحیح ہے. کہاں سے تمہاری، تم ظالم ہو. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اختلاف ہوا، عالم صاحب کو بلانا، پہلے عالم صاحب کو بلا کے بٹھائیے اور پوچھئے شیخ یہ معاملہ ہے، وراثت کا حق کیا بنتا. اچھا، ماں کو حق ہی نہیں ملتا، ماں کو حق نہیں ملتا. باپ کے مرنے کے بعد ماں کا بھی حصہ ہے.
دادی زندہ ہے اس کا بھی حصہ ہے. ایمانداری سے بولیے. آپ نے کبھی سنا سماج میں کہ جائیداد کے جب فیصلے ہوئے تو بچوں نے مل کر کے نہیں, بڑا بھائی ماں کو دیکھ لیتا, تھوڑا اس کو زیادہ دے دیں گے. یہ بھی ظالم ہے, اس طرح کے کرنے والے بھی ظالم ہیں. فحکمہ الی اللہ ہے ہی نہیں. یہ اختلاف ہو گیا. اب عالم صاحب کو بلائیے, پوچھیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں, اللہ کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں, ہماری رہنمائی کیجئے. اور جب وہ بتا دے کہ ہاں یہی چیز ہے, اب آپ اس کو مان لیجئے. نہیں مانیں گے آپ اللہ کے مجرم ہیں. اللہ نے کیا کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہا کہ جب تک آپس کے اختلاف میں اللہ کے نبی کے یعنی اللہ کی وحی کے فیصلے کو نہ مان لیں, اللہ اکبر کہا, یہ مومن نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. کوئی اختلاف ہوتا ہے قرآن کی طرف پلٹائیے, حدیث کی طرف پلٹائیے. صحابہ کی زندگی دیکھیے. آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی میں اختلاف ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے مدینے میں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مکے سے آئے تھے بھائی, ہم ان کو مکہ لے کے چلتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, بقی قبرستان ہے نا, یہاں دفن کر دیتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں, جہاں انبیاء کی قبریں ہیں فلسطین, وہاں لے کے چلتے ہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. وہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا, ہمارے آپ کے ذات, ہمارے گھر بار, ہماری جمعیت جماعت سے بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ قیامت تک یہ چیز اب باقی رہنے والی تھی. اللہ کے رسول کی قبر بہت بڑا اختلافی مسئلہ تھا. کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جس نبی کی وفات جہاں ہو اس کو وہیں دفن کیا جائے. سب نے کہا آمنا و صدقنا, سن لیا, ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو وہیں دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی. اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا. ہر قبیلے والے اپنے اشخاص کو پیش کر رہے تھے. کہا ابو بکر صدیق نے, اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش, حاکم, ائمہ, ذمہ دار, امارت کے حقدار قبیلہ قریش کے لوگ ہوں گے. ہر آدمی جو خلافت کا دعوے دار تھا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی, ختم. اب ہماری بات آتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, نہیں مول صاحب آپ شاید نہیں سمجھتے ہیں. اچھا, اور ہماری دیکھیے چالاکی, میں چالاکی بتاتا ہوں. آپ نے ایک عالم صاحب سے پوچھ لیا وہ مسئلہ, وہ آپ کو سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بتا دیے. اب آپ دوسرے عالم کے پاس جاتے ہیں, لیکن آپ سوال وہ نہیں پوچھتے ہیں, سوال تھوڑا گھما کے پوچھتے ہیں. نہیں مول صاحب ایسا ہوا تو ایسا کریں تو یہ ہوا. اب وہ صاحب جب جواب دیتے ہیں, آپ نے جو سوال بتایا اس کے اعتبار سے اب آپ لے کے آتے سماج میں, انہوں بولے بھائی ایسا ہو سکتا, یہ میرا حق ہے, یہ وہ, انا للہ و انا. اتنی شیطانیاں, چال بازیاں ہمارے اندر بھری پڑی ہیں کہ ایک ساتھ مل کے رہنے کا ہم نام ہی نہیں لیتے. اللہ نے کہا اختلاف ہو گیا, اللہ کی طرف لوٹا دو نا. اور آگے آئیے, قرآن پڑھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. بھائی یہ آیت ہمیشہ ہم سنتے ہیں. اس آیت پر آپ اگر کبھی تنہائی میں غور کر لیں تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے, آپ کی عقل خراب ہو جائے گی اگر اس جرم میں ہیں آپ تو. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59. اللہ نے کہا اے ایمان والو, جتنے ایمان والے ہیں سب اس میں شامل ہیں, پہلے مخاطب صحابہ اور بعد میں قیامت تک آنے والے تمام مومنین. کہا اے ایمان والو, اللہ کی فرما برداری کرو, اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور ان کی فرما برداری کرو جو تمہارے اولی الامر ہیں, یعنی علماء کی, اپنے جمعیت جماعت کے ذمہ داران کی, اپنے حاکم اور بادشاہ کی, اپنے رئیس اور امیر کی. یہ لوگ اولی الامر میں آتے ہیں. کہا کہ ان کی مانو. آپ نے قرآن مانا, رسول کو مانا, اولی الامر کو بھی مان لیا. اب اس کے بعد بھی اختلاف ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے اپنے مسلک کی کتابیں لے کے آتے. نہیں ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا, ہمارا دین یہ ہے. آپ کے عالم صاحب نے یہ کہا, آپ کا دین وہ ہے. لکم دینکم ولی دین والا مسئلہ ہو جائے, ہمارا دین ہمارے لیے, تمہارا دین. اللہ کیا کہہ رہا ہے, فردوہ الی اللہ والرسول. کہا کہ اب بھی اگر اختلاف باقی ہے تو مسئلے کو قرآن حدیث کی طرف لوٹا دیجیے.
اپنی اپنی ناکوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہم، انا، میں، اس کو قربان کر دیجئے اللہ کے لیے، اس لیے کہ آگے چل کے اللہ نے جو بات کہی، کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہا اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے، یعنی اختلاف میں قرآن و حدیث کی صحیح دلیل مل جانے کے بعد بھی آدمی اگر توبہ نہ کرے، اختلاف نہ چھوڑے، تو نہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، نہ اس کا ایمان آخرت کے دن پر ہے۔ تو بچا کیا اس کے ایمان میں؟ بچا کیا اس کے ایمان میں؟ یہ بتائیے آپ۔ آیت ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں، بہت سخت بات ہے، یہ بہت سخت بات ہے۔ کذالک خیر و احسن تاویلا، بھلائی اسی میں ہے کہ معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں بٹو نہیں، ایک ہو کر کے رہو، ایک ہو کر کے رہو۔ کیوں؟ کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اختلاف کی بنیاد پر تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اتحاد ہو گیا، اللہ نے جہنم سے بچا لیا۔ تو سیدھی بات ہے کہ اگر قرآن حدیث کے دلائل کے مل جانے کے بعد بھی کوئی مسلکی طور پر اختلاف رکھتا ہو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو نہ مانے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم کے گڑھے اور جہنم کے کنارے اور دروازے پر کھڑا ہے، پلٹ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ دھم کر کے جہنم میں گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں بڑی بہترین بات کہی ہے، کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہاں، کون جانتے؟ علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اسی لیے بارہا کہتا ہوں کہ اختلاف ہے، دونوں پارٹی کو لائیے، لا کے عالم صاحب کے پاس بیٹھا۔ آج عموماً مسلم معاشرے میں طلاق کی کثرت ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی میں کچھ ہو گیا۔ اب دیکھیے، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، قرآن کیا اصول بیان کرتا، ہم کیا کرتے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے، اور اپنی خواتین کے لیے بالخصوص یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی ہے، آپ اسے نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، پھر بھی نہیں مانتی ہے، کیا کیجئے؟ اس کا بستر الگ کر دیجئے، گھر میں اس کا بستر الگ کر دیجئے، پھر بھی نہیں مانتی ہے، ہلکا پھلکا مار سکتے اس کو۔ بعض اہل علم کہتے کہ مسواک سے مارنا، ہلکا، ایسا نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ اللہ اکبر، اپنی بیٹی ہمارے لیے جان اور کلیج، جان اور دل کا سکون، اور دوسرے کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دے، ایسا نہیں۔ اب بھی نہیں مانے، دو آدمی اس کے گھر کے بلائیے اور دو آدمی اپنے گھر کے بٹھائیے، اور بٹھا کر کے دونوں کے معاملات رکھ کر کے فیصلہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ دونوں اور یہ دونوں جو فیصلہ کرنے والے ہیں واقعی صلح کی نیت سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا۔ اگر فساد کی نیت سے آئیں گے تو صلح نہیں ہوگا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ بیوی سے معمولی سی بات پہ جھگڑا ہوا، سیدھا اس کے ابا کو فون کرنا، کہاں ہے صاحب، آئیے اپنی بیٹی کو لے کے جائیے، اب اس کو لے کے چلے۔ یہاں 10 غلیظ قسم کے سماج کے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، چائے دکان پہ جا کے آئیں گے، ہاؤ بیٹھیں گے، یار میں سنا تم اپنی بیوی کو اس کے میکے بھجا دیے، بہت اچھا کرے، میں دیکھا جی وہ اچھی عورت نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ یہ سماج کا سب سے غلیظ آدمی ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازوں کو جھانکتا ہے۔ اب وہاں آپ کی بیوی کے پاس 10 شیطان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ اس کا کان بھرتی، نہیں ہمارے خاندان میں ہوا سو، خلاص طلاق لے لی کورٹ جا کر کے، اور یہ پیسے آئے، یہ آئے، اب اس بیچاری کا دماغ خراب، اس بیچارے کا دماغ خراب۔ اب جب بھی ملاقات ہوتی کیا ہوتا؟ نفرت بڑھتی چلی جاتی۔ شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اختلاف دیا۔ اختلاف کی صورت میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔
کیا قصور ہے ان معصوموں کا بھائی؟ ان چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ جس عمر میں اسے باپ کے کاندھے پر گھومنا تھا وہ اپنے نانا کے گھر میں اپنے ماموں اور مامیوں کے تانے سن کر کے زندگی گزارتا ہے. کیا قصور تھا اس کا یہ بتائیے؟ قصور ہمارا تھا کہ اللہ کی کتاب میں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا، ہم نے تلاشا نہیں، اس کو تلاشا نہیں، اس کے بارے میں فکر نہیں کی. اور اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے ہر چیز کھول کے، ہدا، رحمہ، بشرا. اللہ نے 3 بات کہی یہاں پر کہ قرآن ہدایت ہے. اگر مسئلے کا حل تلاشیں گے تو ہدایت بھی ملے گی، اور جب ہدایت ملے گی تو اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اور اللہ کی رحمت ملنا آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بشرا للمسلمین، آپ ایمان والے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ واقعی اللہ کے لیے دل کے کانوں سے اگر میری بات کو سنے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے مجرم اور گستاخ نہ بنیے. یہاں سے اٹھیے. یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کا جماعتی طور پر، خاندانی طور پر، سماجی طور پر کوئی اختلاف ہو تو اللہ کے واسطے اس کو دور کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن عقیدہ توحید لے کر کے بھی ہم مجرموں کے صف میں کھڑے ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. بند کرتی